بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن المنقدر ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخطأ الجیش بأرض الروم او اسروا فانطلق حاربا يلتسم الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد له بسبسة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد۔ حضرت ابن منقدر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روم کی زمین میں لشکر سے بہک گئے، یعنی روم میں جو لشکر اسلام تھا اس لشکر سے بہک گئے اور یہ تنہا ہو گئے۔ کہنا ہے بہک گئے یا قید کر لیے گئے، وہ بھاگ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے لشکر کی تلاش کرتے تھے کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ تو وہ جا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے لشکر، جنگل میں ایک شیر آپ کے سامنے ایک دم آ گیا۔ تو انہوں نے شیر سے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا واقعہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ پورا واقعہ شیر کو سنا دیا کہ ایسے ایسے میں بچھڑ گیا ہوں لشکر اسلام سے اور میں پریشان ہوں۔ جیسے ہی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سنایا شیر کو، تو شیر دم ہلاتا ہوا ان کے پاس آیا، یہاں تک کہ ان کے برابر کھڑا ہو گیا۔ جب کوئی آواز سنتا تو ادھر چلا جاتا، پھر آپ کے برابر چلنے لگتا۔ جیسے آواز آتی تو ایک دم بھاگتا ہوا ادھر جاتا کہ کون ہے، کہیں کوئی ان کو حملہ نہ کر دے، ان کے اوپر ان کی اور رکھوالی کر رہا تھا۔ اور پھر جب کوئی نہیں ملتا تو واپس آ کر ان کے ساتھ پھر چلنے لگتا، یہاں تک کہ وہ لشکر تک پہنچ گئے اور شیر لوٹ گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت و بادشاہت جنگل کے خطرناک جانوروں پر بھی ہے، اور وہ آپ کی نسبت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور حضرت سفینہ کا شیر سے گھبرا کر حضور کے نام و نسبت کی دہائی دینا بتا رہا ہے کہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا کہ جنگل کے جانور بھی رسول اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابیوں کا یہ عقیدہ تھا، ورنہ کیوں کہتے؟ صحابی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر جانور اللہ کے رسول کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، اور حضور کے غلاموں تک کی خدمت کرتے ہیں۔ عن عمران ابن حسین فجعلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رکوب بین یدی وقد عطشا شدیدا الی آخر الحدیث۔ عمران ابن حسین ایک سفر کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھ کو حضور نے چند سواروں کے ہمراہ آگے بھیج دیا، کیونکہ ہم سب کو سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ ہم چلے جا رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو سواری پر بیٹھی پانی سے بھری مشکوں پر پیر لٹکائے جا رہی تھی۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پانی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہنے لگی 1 رات دن کا سفر، اتنی دور پانی ہے۔
ہم نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چل۔ کہنے لگی کون رسول اللہ؟ ہم اس کی باتیں سنی انسنی کرتے ہوئے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ نے بھی اس سے وہی گفتگو فرمائی جو ہم نے کی تھی۔ ہاں اتنی بات اس نے اور بتائی کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے۔ آپ نے اس کی دونوں مشکوں کو کھولنے کا حکم دیا اور ان مشکوں کے منہ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ پھر ہم 40 پیاسے لوگوں نے اس سے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور جتنے پانی کے برتن اور مشکیں ہمارے پاس تھیں سب بھر لیے۔ انہی 2 مشکوں سے جتنے 40 لوگوں کے پاس مشکیں تھیں وہ سب بھر لی گئیں اور سب نے پی بھی لیا، لیکن ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اور اس کے باوجود اس عورت کی پانی کی مشکیں اب بھی پھٹی جا رہی تھیں، یعنی اب بھی ویسے ہی بھری ہوئی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو یہاں لے آؤ۔ چنانچہ روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں جمع کر دی گئیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائے۔ گاؤں میں جا کر اس عورت نے کہا کہ میں نے آج ایک بہت بڑے جادوگر کو دیکھا۔ جب یہ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں جا کر کہا میں نے بہت بڑے جادوگر کو دیکھا ہے، یا پھر وہ نبی ہیں جیسا کہ اس کے ساتھی خیال کرتے ہیں۔ یعنی پہلے جادوگر کہا، لیکن پھر کہا نہیں وہ نبی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے جو ساتھ میں لوگ تھے وہ انہیں نبی ہی کہہ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ پھر اس گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدولت ہدایت دے دی کہ یہ خود بھی مسلمان ہو گئی اور دوسرے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پورا گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ انس بن مالک قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع فہل عندک من شیء الی آخر الحدیث۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے فرمایا، حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ اور ان کی بیوی تھی ابو طلحہ کی، ام سلیم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے۔ یعنی سرکار جیسے اور دنوں میں بات کرتے ہیں، آج میں نے سرکار کو بہت ہلکے بولتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس سے احساس ہوا کہ سرکار بھوکے ہیں، سرکار نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور چند جو کی روٹیاں نکال لائیں، پھر ایک دوپٹہ نکالا، اس کے ایک پلو میں روٹیاں لپیٹ دیں، پھر روٹیاں مجھ کو دے کر اس کا ایک پلو مجھ کو اڑا دیا اور مجھ کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ حضور کچھ لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا کھانا لے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا عرض کیا ہاں۔ پھر حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سب چلو، اور سب چل پڑے۔ جب کہا کھانا لے کر بھیجا، سرکار نے فرمایا سب ابو طلحہ کے گھر چلو، اور سب چل پڑے۔ میں بھی ان کے آگے آگے چل کر حضرت ابو طلحہ کے پاس آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ حضور سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ حضور سب لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کے کھلانے کو نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا کھانا تھا، سرکار تو سب کو لے کر آ گئے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ پہلے کی عورتوں کے عقیدے تھے، مرد تو بہت دور کی بات، عورتوں کے عقیدے تھے کہ جب سرکار لا رہے ہیں تو وہی جانے، لانے والا جانے، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل پڑے، یہاں تک حضور کے ساتھ ہو لیے۔ حضور نے ابو طلحہ کو ساتھ لیا، ان کے گھر تشریف لائے۔ پھر حضور نے ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دیں۔
جو بانی تھی وہی روٹیاں تھی، وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، اور ام سلیم نے سالن کی جگہ کپی سے سارا گھی نکال لیا۔ پھر حضور نے اس کھانے پر کچھ پڑا جو خدا نے چاہا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ جب انہوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا اور وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے اور بلا لو۔ چنانچہ وہ بھی سیر ہو کر چلے گئے۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے اور بلا لو۔ انہیں بلایا گیا، وہ بھی خوب سیر ہو کر چلے گئے تو فرمایا 10 کو اور بلا لو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اسی طرح پوری قوم نے کھانا تناول فرما لیا، اور وہ لوگ 70 یا 80 آدمی تھے۔ 70 اور 80 آدمیوں کو اللہ کے رسول نے چند روٹیوں میں کھانا کھلا دیا۔ ان حدیثوں کو پڑھنے والے پر خوب واضح ہو جاتا ہے، اور یہ سب بخاری کی حدیث ہے، بخاری جلد اول۔ جو کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، یہ بخاری کی ہی حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کو پڑھنے والے پر خوب واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کی 2 مشکوں پر ہاتھ پھیر کر ان کے پانی سے ساری قوم کو سیراب کر دینا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مشکیزیں اور برتن بھی بھر لیے، اور چند روٹیوں سے 80 آدمیوں کو شکمسیر فرما دینا محبوب خدا کی شان ہے۔ اور کتنے اختیارات خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یقیناً آپ باعطائے الہی مختار کل ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وما لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسافر مسافرت میں انتقال کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے سفر کے عالم میں، اور وہیں پر اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اور کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی نہیں اس کے پاس، تو اس وقت کا بتا رہے ہیں کہ جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعسف کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خویش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین اور اقارب رشتہ داروں کی شکل میں فرشتے بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خویش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کی جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں انسان کا صدق و کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی و خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر مصائب میں فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو 2 عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصائب کی الغار ہو اور وہ شکوہ و شکایت کرنے لگے، تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ پڑھیے ایک مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک نفس ہوتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے
نفس امارہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ پیدا کیا، ہمارے جسم کے اندر ہے وہ، تو یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ہمارا۔ سب کو تو شیطان بہکاتا ہے، لیکن یہ بتاؤ شیطان بڑا عبادت گزار اللہ کا بندہ تھا اور وہ بہک گیا، اس کو کس نے بہکایا؟ سب یہ کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ اب شیطان سے پوچھو کہ تب تو کوئی شیطان دوسرا تھا ہی نہیں، تو بڑا عبادت گزار تھا، تجھے کس نے بہکایا؟ تو یہ اس کا نفس ہی تھا جس نے اسے برائی پہ ابھارا۔ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ شیطان تبھی غلبہ حاصل کرتا ہے جب ہماری خواہشات بڑھتی ہیں، تبھی وہ ان خواہشات کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کی بازگشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو ہے نفس میں کتنے فتنے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابی اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے، جب اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور پھر وہ اپنی پیچھے کی زندگی کو دیکھنا شروع کرتا ہے کہ میں نے پیچھے کیا کیا کیا، گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام کر جاتا ہے۔ یہ سوچنا اس کا کہ میں نے پیچھے کتنے گناہ کیے، میں نے فلاں دن کیا کیا تھا، میں جب اتنے سال کا تھا تو میں نے کیا کیا، میں نے یہ حرکتیں کی ہیں، وہ سوچنا اس کا، غور و فکر کرنا اپنے گناہوں میں، یار میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنے گناہ کر چکا ہوں، یہ سوچنا، غور و فکر کرنا، اپنے گناہوں کی طرف توجہ دینا، یہ غسل کا کام کرتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اسے شرم آئے گی اپنے گناہوں پہ کہ یار میں نے اتنے گناہ کر دیے، افسوس۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی بیٹھ کر سوچنا، غور کرنا اپنی زندگی میں، اپنے کہ ہم نے کیا گناہ کیے، کیا نیکی کری۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سدھر جاؤں تو وہ رات کو سوتے وقت بستر پر جب لیٹے تو اپنے دن بھر کے کام کا جائزہ لیا کرے۔ جب بستر پر لیٹے تو غور و فکر کرے کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے وقت کی میں نے نماز پڑھی اور کتنے ٹائم کی چھوڑی، میں نے کتنا جھوٹ بولا اور کتنا سچ بولا۔ وہ روز غور کرے، بیٹھ کر روز فکر غور کرے کہ میں نے آج کرا کیا کیا۔ اگر بندہ غور کرے گا روز تو میرے بھائیوں، اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے تو اس کے دل سے آواز آئے گی، اے بندہ مومن تو نے برا کیا، تو اگر فجر کی نماز پڑھ کے کام پہ جاتا تو اچھا کرتا، تو اگر روزی سچ بول کر کماتا تو اچھا کرتا۔ اور روز جب کرے گا، پھر روز آنا یہی کرے گا تو اسے اپنے کاموں پر خود ہی شرم آنے لگے گی
ایک دن ہی لوس کرے گا تو اسے اپنے کاموں پر خود شرم آئے گی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے۔ سب سے زیادہ انسان کو اپنی امیدیں کم رکھنا چاہیے۔ جتنی آدمی امیدیں زیادہ بڑھاتا ہے اتنا ہی گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو، امیدیں نہیں پالنا چاہیے۔ امیدیں آپ کی جو ہے انشاءاللہ تعالی امیدیں جنت میں پوری ہوں گی، ہے نہیں؟ اپنی امیدیں رکھو، جنت میں اللہ سب امیدیں پوری کرے گا۔ کون سی ایسی امید ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوگی وہاں پر؟ تو امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا۔ اب یہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اللہ والوں کی مثال دیتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے لیکن ان کے کچھ تو طریقے پہ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی کہ انجیر کھائیں۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کچھ تھا تو نہیں جس سے انجیر خرید لیتے، تو دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو۔ اب اللہ والوں کا لباس کیسا لباس ہوگا جس میں پیون لگے ہوتے ہیں، تو جوتے بھی کیسے ہوں گے؟ تو کہا ان جوتوں کے بدلے مجھے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ انجیر مانگ رہا ہوں، ان جوتوں میں کیا ہے جو میں اس کے بدلے انجیر دے دوں؟ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا نہیں۔ اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے دیا نہیں۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا اگر جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے، جا اب انہیں قبول کرا دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا میں نہیں لیتا، منع کر دیا، اب نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ تو آزاد ہو جائے گا، میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں کھاؤں گا۔ میں قسم کھا چکا ہوں اس بات کی، جس چیز سے جو ہے یہ رسوائی ملے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس چیز سے توبہ کر لی کہ اب کبھی زندگی میں انجیر کھاؤں گا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان تھی۔ زندگی کی آخری گھڑی میں صبر دیکھیے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ یہ دکھانا مقصد ہے کہ خواہشوں پہ کیسے کنٹرول کیا ہے اللہ والوں نے۔ خواہش تو خواہش ہے۔ آج ہم لوگ باراتوں میں 30 35 طرح کے کھانے چل رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنی خواہشیں ہم نے بڑھا لی۔ جب کہو کہ کھڑے ہو کر کھانا مت کرو تو کہتے ہیں امام صاحب اتنی چیزیں کیسے کھلائی جائیں گی؟ چھوٹتے ہی جواب یہ ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں بٹھال کر کھلائیں گے کیسے؟ تو کس نے کہا آپ سے کہ آپ اتنی چیزیں کھلاؤ؟ یہ سب خواہشوں کا بڑھا لینا، یہ آپ کو گناہوں کی، جو چیز گناہوں کی طرف لے جائے وہ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی چیزوں کا کھانا کرو؟ آپ ایک قسم کا کھانا جو سادہ کرتے تھے، قورمہ روٹی ہے وہی کر دو، سبحان اللہ، عزت سے وہی مہمان کو کھلا دو، سب سے بڑی بات۔ یہ سب جو ہے گناہوں کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ یہ تو آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، کوئی 30 طرح کا کھانا، کوئی 35 طرح کا، کوئی کتنی طرح کا، یہ سب نہیں۔ ہم ایک طرح کا کھانا کریں گے وہ بٹھال کر کھلا سکتے ہیں،
جب آپ 30-35 طرح کا کرو گے پھر کہہ رہا ہو امام صاحب کیسے کھلائیں؟ تو بتاؤ کہاں کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 35 طرح کا کھانا کر لو؟ یہ سب دکھاوا ہے، پورا دکھاوا ہے کھلا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بعد میں ہمارا نام ہوگا کہ فلاں کی بارات میں اتنے طرح کا کھانا تھا۔ تو ناموری مسلمان اور ناموری اپنی خواہشوں کو کیسے کیسے دبایا ہے بزرگوں نے، کہ یہ خواہش ہوئی کہ شہد اور دودھ گھر پر کھانے کی، سرید لوٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہو گیا، اور کون موت کا وقت تھا اس وقت حاضر ہو گیا کہ کہیں ارے مرنے والی کی آرزو پوری کر دو۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے اے نفس تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ تو نے 30 سال میں تو کبھی یہ کھایا نہیں، اور اب جبکہ مرنے کے قریب ہے تو یہ کھانا چاہتا ہے، اب صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، پورا خود ہی تیار کرایا اور پھر واپس کرا دیا، کہا نہیں کھاؤں گا۔ اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین، عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ جس کے اندر اتنی طاقت ہو جو ایک شہر کو اکیلے فتح کر لے، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ شخص اس سے زیادہ طاقتور ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اس کا نفس اس کے قابو میں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے زیور پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو دوسری طرف پھسل جاتی ہیں، ایسے جو ہے ان کو گھیر رہا ہوں، اپنے نفس کو گھیرتا ہوں، ادھر سے گھیرا نفس ادھر کو بھاگ رہا ہے تو ادھر سے گھیر رہا ہوں، جیسے ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو ادھر گھیرتا، وہ ادھر بھاگی تو ادھر جا کے پھر گھیرتا ہے، ایسے ہی میں توجہ رکھتا ہوں اپنے نفس پہ، جدھر بھاگتا ہے فوراً ادھر جا کر اس کو گھیرتا ہوں۔ تو ہم جو ہیں اپنے خواہشات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو، کہ وہ بھی ہو، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے خواہشات جو ہے یہاں کے لیے نہیں رکھی، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بھی خواہشیں ملیں گی اور پوری ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی ہماری، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سے ایک بڑھیا نعمت کھلائے گا۔ کتنے کھانے کھاؤ گے، کتنے طرح کے کھاؤ گے، ہر طرح کے کھا لینا، جو یہاں پر تم چاہ رہے ہو وہ سارے کھانے وہاں کھا لینا، جو یہاں محلات بنانا چاہ رہے ہو وہ تو سمجھ لو یہاں تو ایسے محلات بن ہی نہیں سکتے، دنیا میں تو ایسا گھر بن ہی نہیں سکتا جو اللہ آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو اور ہمارے لیے کیا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا